بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا تھا حنفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دعا سے زیادہ مؤثر کوئی وظیفہ نہیں, سب سے زیادہ اثر فائدہ مند دعا ہے. فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا, لکھا ہے کہ میں قرض دار ہوں, کوئی مؤثر وظیفہ بتائیے. میں نے جواب میں لکھ دیا کہ دعا سے زیادہ کوئی مؤثر وظیفہ نہیں. اسی سلسلے میں فرمایا کہ لوگوں نے خدا سے مانگنا ہی چھوڑ دیا, بندوں کا تعلق جل شانہ سے بہت ہی ضعیف ہو گیا. اس باب میں لوگوں کے عقائد نہایت ہی خراب ہے. اس میں ایک اور بہت بڑی خرابی ہے, وہ یہ کہ اگر وظیفہ یعنی قرآنی آیت کا کوئی وظیفہ بتایا گیا تو اس سے کام نہ ہوا تو پھر آیت الہیہ سے بدگمانی ہو جاتی, بدعقیدگی ہو جاتی. یہ سب جاہل عاملوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ان کے یہاں ہر کام کے لیے وظائف کی تعلیم ہوتی ہے, اہل نا اہل بھی نہیں دیکھا جاتا. اس کے علاوہ بتلانے کا وقت کے وقت ایسے طرز سے کہتے ہیں اور ایسا اطمینان دلاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اسی طرح ہو جائے گا, کہ اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. اور اگر تقدیر سے اس کے خلاف ہوا تو اس پڑھنے والے کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں. یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ آیت الہیہ میں بھی کوئی اثر نہیں. پھر ایسی بدگمانی کا مقتضا تو یہ تھا کہ دعا ہرگز قبول نہ ہوتی. جب بدگمانی ہے اللہ کے بارے میں تو دعا ہوئی کیوں قبول. تو کرتے کیا ہے کہ سارا کام وظیفوں پہ ڈال دیا, بنا بنا کے الٹے پلٹے وظیفے. یہ سب شیطانی راستے. اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے, اور وہ ہوگا ذکر سے, تسبیحات سے, قرآن کی تلاوت سے اور دعا سے. شریعت کی پابندی کرتے رہو, اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا. ہاتھ اٹھا کے بندہ اللہ سے دعا کرے گا, اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے. ہماری دعا قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اس کے ساتھ گناہ بہت کرتے ہیں, اللہ سے ہماری دوستی نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ آپ اللہ سے کوئی دعا کریں اور اللہ کے دوست ہوں اور اللہ اپنے دوست کی دعا قبول نہ کرے, جبکہ اس کے اختیار میں ہے سب کچھ. آپ اپنے دوست کی کوئی دعا رد کرتے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کی دعا رد کرتے, اس کی بات دعا سے دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. وہ آپ کو پکارے کسی کام کے لیے, اوکے یار مجھے ذرا گاڑی کی ضرورت ہے, ذرا آج آپ کی گاڑی ادھار لے لوں ذرا شام تک کے لیے. تو آپ کر سکتے ہوں گے, تو کبھی ممکن ہے کہ آپ نہیں کریں گے. اب کوئی چپک ہی جائے گا الگ بات ہے, میری طرح وہ الگ بات ہے. لیکن دیکھیں باقاعدہ کوئی ضرورت مند ہے اور آپ کو اندازہ ہو کہ ضرورت مند ہے اور آپ کو اس وقت اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور وہ آپ سے کوئی چیز مانگے, تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کر سکتے ہوں گے تو ضرور کریں گے, دل سے کریں گے, جس سے محبت ہو. جس سے محبت نہیں اس کی بات نہیں کر رہا, جو چپکو ہو جان کھانے والا ہو جائے اس کی بات نہیں کر رہا. عام طور پہ انسان ایک دوسرے کے لیے قدر کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے محبت کرے اور آپ کا کام نہ بنائے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ سے محبت بنانی چاہیے, تعلق بنانا چاہیے. اسی لیے حضرت محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الہند, ان کے پاس غالباً ایک شخص آیا اور آ کے یہ کہا کہ حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجیے کسی کام کا. انہوں نے اپنی کوئی نوکری کسی چیز کے لیے کہا. تو فرمایا کہ اچھا تم وظیفہ بعد میں بتاؤں گا, تم یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے روڈ پہ کھڑا ہوا آدمی, یہاں پولیس والا, یہاں یہ جو پولیس والا ہے جو ٹریفک کنٹرول کر رہا ہے, جا کے اس سے کہو میں نے تمہیں برطرف کیا. تو مسکرائے کہ اس سے مذاق فرما رہے, کہ نہیں تم جاؤ جا کے اس سے کہو کہ میں نے تمہیں برطرف کیا. کہتے کہ حضرت مار پڑ جائے گی. اچھا میری تسبیح لے جاؤ, اس کے سامنے جا کے کہو کہ میں نے تمہیں برطرف کیا. حضرت ایسے نہیں ہو سکتا, کیوں مجھے جو آج مروانے پہ تلے. تو کہیں گے کہ چلو یہاں بیٹھ کے لگ جاؤ مسلح میں, یہ کہتے رہو میں نے تمہیں برطرف کیا. تو کہیں گے ایسے برطرف نہیں ہوتا. اچھا کیسے برطرف ہوگا؟ کہنے لگے کہ اس کا تو ایک طریقہ ہے. کہیں کیا طریقہ وہ بتاؤ. تو کہنے لگے مجھے پہلے پولیس میں داخلہ لینا پڑے گا, تھوڑے عرصے محنت کروں گا, محنت کرنے کے بعد سینئر ہو جاؤں گا, جب سینئر ہو کے اس سے اوپر والی پوسٹ پہ چلا جاؤں گا تو خط لکھوں گا, بندہ برطرف ہو جائے گا, حکم دوں گا وہ برطرف ہو جائے گا. کیونکہ بس یہی ہے اصل, کہ آدمی کا اللہ سے ایسا تعلق ہو جائے, ایسی جگہ کھڑا ہو جائے اللہ سے تعلق میں, ایسی پوزیشن پہ آ جائے, ایسی پوسٹ میں آ جائے کہ بس کہے اور اللہ کام پورا کر دے. دعا کا یہ حق, اور اصل میں یہی ہوتی ہے دعا, کہ جب اللہ کو پکارے تو اللہ کہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ کہتے ہیں میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں میں ان کی سنتا ہوں, ان کا جواب دیتا ہوں. ہمیں پتہ اس لیے نہیں چلتا کہ ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم گناہوں میں پڑے ہیں, اپنی شیطانی چھوڑتے نہیں, یہی بیٹھے بیٹھے کرتے رہو وظیفے. وظیفے کا کیا مطلب ہے؟ وظیفہ کیا کر لے گا؟ خود کوئی اثر ڈالے گا؟ کیسے اثر ڈالے گا؟ اثر ڈالنے والے تو اللہ ہیں, ان سے بنائی بھی نہیں ہے.
یعنی اللہ میں سے تو ٹسل لے کے بیٹھے ہوئے گناہ کر کے نافرمانیاں کر کے. تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی پڑھ لیجیے؟ عموماً یہ جو وظیفے پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں شریعت کی بالکل خلاف ورزی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور آپ ان سے پوچھیے کئی ہزار وظیفے پڑھ رہے ہیں, صبح شام پڑھ رہے ہیں, بار بار پڑھ رہے ہیں, پڑھے چلے جا رہے ہیں, کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں, کام بن ہی نہیں رہا, اس لیے کہ وہ اسی گھن چکر میں لگے ہوئے. انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ شریعت کی پابندی کسے کہتے ہیں. شریعت کی پابندی ان کو یہ نظر آتی ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, رمضان جب آتے ہیں تو زکوٰۃ بھی ہمیشہ دیتے ہیں, حج بھی ہم نے کر لیا, تو اور کیا کریں کہ جان لو گے. شریعت کی پابندی کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت جس سچویشن میں وہاں شریعت کا کیا تقاضا وہ پورا کرنا ہے. جو ڈوز ہیں وہ بھی کرنے, جو ڈونٹس ہیں وہ بھی چھوڑنے ہیں. سارا مسئلہ ڈونٹس کا ہے. جہاں جہاں ممانعت ہے, جہاں جہاں حرام ہے, جہاں جہاں ممانعت ہے, گناہ کے کام ہے, ان سے بچتے ہیں, ان کو نہیں چھوڑتے, گناہ نہیں چھوڑتے. گناہ نہ چھوڑنے کی وجہ سے وہ نحوست رہتی ہے, خرابی رہتی ہے, حالات بہتر نہیں ہوتے. تو اصل وظیفہ ہی یہی ہے, اصل کام یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ کر فرائض کو, واجبات کو پورا کر کے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے. پھر وہ کہے گا اور بات ہو جائے گی, زبان سے نکلے گی نہیں تو اس سے پہلے بات ہو جائے گی پوری. جو چاہے گا اپنی منوا لے گا اللہ کو. جو اللہ کا چہیتا ہو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس کی بات نہیں مانیں گے؟ کس کی بات مانیں گے؟ اللہ تو اپنے چہیتوں کی بات مانتے تو نالائقوں کی بھی ہے, لیکن جس وقت جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تاکہ اس کو جہاں حقیقت میں ضرورت ہو وہاں کام آ جائے, ورنہ یہ بے وقوف ہے, غلط چیزیں مانگ رہا ہے. جیسے ہی کہ بادشاہ سمجھدار آدمی, اچھا انسان, باپ اگر سمجھدار ہے تو وہ بھی اپنی اولاد کے لیے اس کی ہر خواہش کو پوری نہیں کر دیتا. آپ کا بیٹا آپ سے جو مانگے آپ دے دیتے ہیں, بیٹی جو کہے وہ کر دیتے ہیں. نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سے کیا چیز کرنے والی, کیا چیز کرنے والی نہیں ہے. یعنی آپ کے بس میں جو چیزیں ہیں ان کو خالی آپ اپنی نظر میں رکھیے. وہ ایسی کوئی چیز مانگ لے گی جو آپ کے بس میں نہیں تو الگ بات ہے, لیکن عام طور پہ بچے ایسی چیزیں نہیں مانگتے. وہی چیزیں مانگتے ہیں جو آپ کے بس میں ہوتی ہیں. تو آپ کے بس میں جتنی چیزیں ہوں اور آپ کی اولاد نے اس کا تقاضا کیا ہو, اس کو سامنے رکھیے اور بتائیے کہ جب وہ آپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں وہ سب پوری کر دیتے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سی چیز کو پورا کرنا اس وقت بچے کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز کا پورا کرنا فائدہ نہیں ہے. ابھی نہیں, اس کو بعد میں, ابھی اس کو نہیں, ابھی نہیں, بعد میں, کل, پرسوں, 1 ہفتے کے بعد, 2 ہفتے کے بعد. کیونکہ وہ ایک حساب سے چل رہے ہوتے ہیں, ایک طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. اس کی اپنی تربیت کے لیے بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے فائدے میں یہی چیز ہے. تو چلاتے ہیں, پورا نظام چلاتا ہے گھر کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ساری چیزوں کو جانتے ہیں, ہر ایک کے فائدے اور نقصان کو جانتے ہیں, کس کے لیے کیا چیز مفید کب ہے. اسی لیے کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی, لیکن اس میں زیادہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کا انداز کا طریقہ, پھر اللہ سے تعلق کو درست کر لے آدمی, پھر اللہ دعا قبول فرمائے. اللہ سمجھ اور شعور عطا فرما دے.